بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے اور ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر لاکھوں درود اور سلام بھیجنے کے ساتھ آپ سب دوستوں کی تشریف آوری کا شکریہ. آج صبح صبح آپ کو زحمت دینے کی وجہ یہ تھی کہ ہم آپ کے سامنے یہ رکھیں کہ ہماری جماعت نے کیا کیا، پاکستان تحریک انصاف نے وفاق میں کیا کیا، کے پی اور پنجاب میں کیا کیا، اور ساتھ ساتھ آپ کے سامنے اس لیے یہ رکھنا ضروری ہے کہ سندھ میں ہماری جماعت نے کن چیزوں پر آواز اٹھائی اور سندھ میں کیا نہیں ہوا. یہ اس لیے کہ یہ تنقید برائے تنقید نہیں ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ کراچی میں اور سندھ میں سندھ کی عوام نے ہمیں ایک بھاری مینڈیٹ دیا یہاں سے، اور جو ہمارے پبلک نمائندے ہیں وہ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، تو ان کو جواب دہ ہیں یہ سندھ کے عوام کو. ہم بھی جواب دہ ہیں، میرے لیڈر بھی جواب دہ ہیں، اور یہ ڈائریکٹلی جہاں سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں ان سے سندھ کی عوام پوچھتی ہے کہ وفاق میں آپ کی حکومت ہے، یہ تو ہمیں بتاتے ہیں وفاق ہمیں پیسے نہیں دیتا، تو کیا واقعی آپ کی وفاقی حکومت سندھ کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک برپا کیے ہوئے ہیں؟ آپ لوگ آواز کیوں نہیں اٹھاتے سندھ کی؟ تو کیونکہ یہ جب بھی ملتے ہیں یہ سندھ کی حلیم عادل شیخ صاحب ہوں یا ہمارے دوسرے دوست جتنے بھی ہیں میرے ساتھ، ہمارے سینئر رکن بیٹھے ہوئے ہیں پارٹی کے، جتنے بھی رکن ہیں، یہ جب بھی ہمیں ملتے ہیں یہ فون پہ بات ہوتی ہے تو ہمیشہ تقاضا کوئی نہ کوئی سندھ کی عوام کے لیے ہوتا ہے. تو آپ کے سامنے یہ رکھنا بڑا ضروری ہے کہ ایک دفعہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے. تو میں آپ کے سوالوں کے جواب میں، ہم وہاں بتاتے رہتے ہیں پنجاب میں کیا ہوا، ہم کہتے رہتے ہیں 12 ہاسپٹل بن رہے نئے، ہم کہتے رہتے ہیں 12 یونیورسٹیز نئی بن رہی ہیں، ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ جو 5 سال میں سڑکیں بنائی گئی تھیں شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں، وہ ہم پہلے 2 سال میں وہ سڑکیں نئی کمپلیٹ کر چکے ہیں پنجاب میں. ہم آپ کو ابھی بتا رہے ہیں کہ 27,000 اسکولوں کو پرائمری سے اپ گریڈ کر کے مڈل یا ہائی بنایا جا رہا ہے. ہم آپ کو بے شمار باتیں وہاں سے بتاتے رہتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کی اکانومی کی پرفارمنس بتاتے ہیں، انٹرنیشنل لیولز پہ کیا پرفارمنس ہے. لیکن آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے سندھ کے بجٹ کی، اور سب سے پہلے میں بات کروں گا بلاول زرداری صاحب پہ. انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر ایک الزام لگایا اور یہ کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ زیادہ ٹیکس جمع کرنے میں ناکام ہوئی. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے، یہ بلاول زرداری صاحب کا ایک الزام تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ٹیکس کلیکٹ نہیں کیا. سب سے پہلے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بلاول زرداری صاحب کو فیڈرل گورنمنٹ کے ٹیکس پورے، یار یہ ذرا خاموشی رکھیے پلیز، پیچھے بھی کیمروں کے، اور مہربانی کر کے یہ جو دوست پیچھے کھڑے ہیں آپ بھی خاموشی رکھیے پلیز. تو فیڈرل گورنمنٹ کے ٹیکس کا بلاول زرداری صاحب کو فکر کیا ہے؟ وہ فکر یہ ہے کہ 57.5% جو بھی ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ میں، اس کا 57.5% صوبوں کو آنا ہوتا ہے، اور صوبوں کو عوام کے نام پہ آنا ہوتا ہے 18ویں ترمیم کے بعد. لیکن یہاں پر تو آپ کو پتا ہے کہ جس ایئرپورٹ سے ہم آتے جاتے ہیں وہاں پر ایک ایان علی ایکسپریس نام کی فلائٹ چلتی تھی. وہ فلائٹ آتی تھی خالی بیگ، شاید اس میں کوئی آئی فون کوئی اور چیزیں ایسی آتی ہوں گی، لیکن جاتی تھی وہ پیسے بھر کے. اور وہ پھر ایئرپورٹ کے اوپر جس طریقے سے وہ اس کیس میں بھی آپ نے دیکھا کہ وہ میں تو کیش ایسے لے کے گئی تھی، میرے تو بھائی کے پیسے تھے، وہ میں ایئرپورٹ پہ ویسے ہی کسی کو چھوڑنے گئی تھی، میں ایئرپورٹ پہ ویسے ہی پھرنے ترنے گئی تھی، وہ آپ نے بیانات سارے سنے تھے. تو یہ باہر چلا جاتا تھا سارا پیسہ. اور جو رہی صحیح کسر تھی وہ زرداری صاحب اپنے جہاز میں ڈال کے جو 52 ٹرپس پہ گئے، وہ جو 5,200 ارب سندھ کے عوام کے نام پہ پیسہ آیا، اس میں سے آدھے سے زیادہ تو یہ لے اڑے. اب میں آتا ہوں ٹیکس کی طرف نمبرز اینڈ فیکٹس کے ساتھ. بلاول زرداری صاحب نے کہا فیڈرل گورنمنٹ ٹیکس کلیکٹ نہیں کرتی، اور جس سے پھر ہم کھا نہیں پاتے کیونکہ عوام پہ تو لگانا نہیں ہے.
पिछले साल इन्होंने जो टैक्स कलेक्ट करना था उसका जो इन्होंने एस्टीमेट रखा था खुद अपने लिए, हमने नहीं, इन्होंने अपने लिए एस्टीमेट रखा था 128 अरब का। कितना जी? 128 अरब का। और इन्होंने कलेक्ट कितना किया? 105 अरब। और अगर आप पंजाब को देखें जहां पर हमारी हुकूमत है, तो हमने 27% इंक्रीज किया जो अपना रखा था पिछले साल का हदफ। हमने वहां टैक्स को कलेक्ट करने का अपना हदफ इंक्रीज किया। अगर आप फेडरल गवर्नमेंट में देखें तो आप तमाम लोगों को पता है कि वहां पे भी हमने इंक्रीज किया। हमारा 39 पिछले साल, आप इनके पिछले साल के नंबर्स की मैं बात कर रहा हूं, हदफ की बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ हदफ की बात नहीं कर रहा, दोनों बातें कर रहा हूं। जो पिछले साल कलेक्ट हुआ उससे फेडरल ने भी इंक्रीज किया, पंजाब ने जो हदफ रखा था उससे भी इंक्रीज किया। और केपी की सिचुएशन भी आपके सामने है, कोविड के दौरान उनकी परफॉर्मेंस भी टैक्स में इनसे अच्छी है। तो आप इतने नकम्मे हैं कि आपसे अपना टारगेट सेट किया हुआ नहीं रखा अबूर होता। हमें ये अच्छी तरह से पता है कि आप पर्ची चेयरमैन हैं, हमें ये अच्छी तरह से पता है कि आप उस रेस में फर्स्ट आते हैं जिसमें और कोई नहीं भागा होता, आप अकेले ही भागते हैं। भागते भी नहीं, आप जरा चहलकदमी करते हुए फर्स्ट आ जाते हैं। तो ये आपके इन नंबरों से भी अयां है कि जिस रेस में आप अकेले भागे, तरस आता है आप पे, आप उसमें भी फर्स्ट नहीं आते, उसमें ही अबूर कर ले अपना रखा हुआ नंबर। फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नॉन टैक्स रेवेन्यू इन्होंने जो टारगेट रखा था वो 50 अरब का रखा था। कितना जी? 50 अरब का। और जो इन्होंने कलेक्ट किया या हासिल किया वो 40 नहीं किया, 30 नहीं किया, 20 नहीं किया, सिर्फ 12 अरब किया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इनके डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और इसके फुट नोट में ये डाल दिया, मैं नहीं ये कह रहा, ये दोबारा मैं बता रहा हूं, ये सिंध गवर्नमेंट कह रही है, मैं नहीं कह रहा। मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, ये बात झूठ है या सच है, ये मुझे नहीं पता। सिंध गवर्नमेंट कह रही है तो मैं रिपीट कर रहा हूं। वो कहते हैं कि हमने 30 बिलियन इसमें से बहरिया टाउन से लेना है, लेकिन हमें ये नहीं बता रहे कि वो 30 अरब कब लेना है, वाकई ही लेना है या उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं एक बिल्डर का सिर्फ इसमें, उन पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं या सच्ची बात है कि 30 अरब उनसे लेना है। ये कह रहे हैं कि 30 अरब उनसे लेना है। अच्छा चलें, आपकी बात मान लेते हैं, आपकी कोताही भी मान लेते हैं। आ जाइए इधर, आज आपकी कोताही भी मान लेते हैं। लेकिन आप मजे की बात यह है कि अगले साल ये क्या करते हैं। अब आपके रिसीवेबल है ना, तो आप उसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे ना। एक शख्स से आपने पैसे लेने हैं, अगर आपके जायज पैसे हैं, अगर आपने वाकई पैसे लेने हैं और वो आवाम का पैसा है और आपके बाप का पैसा नहीं है, तो आप अगले साल के जो आपका हदफ है उसमें से आपने उसको बिल्कुल ही हज़फ कर दिया, वो कैरी फॉरवर्ड ही नहीं है। आप अगले साल में 50 अरब से इस साल 12 पे आए, सिर्फ कलेक्ट किया, और अगले में आप स्ट्रेट अवे आपने टारगेट ही 24 अरब का रख दिया। तो भाई ये क्या हो रहा है? इस तरह तो बाप का मुल्क समझ के भी नहीं चलाया जाता। इस तरह तो डाकू चोर भी मुल्क को नहीं लूटते जो आप कर रहे हैं। ये आप कर क्या रहे हैं, आवाम को तो बताएं। एक तरफ आप कह रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट हमें टैक्स कलेक्ट नहीं पूरा कर पाती और हमें हिस्सा कम देती है, और दूसरी तरफ आपकी अपने हालात ये हैं, तो क्या सिंध की आवाम की कोई आवाज नहीं उठाएगा? क्या सिंध की आवाम लावारिस है? नहीं, हम आवाज उठाएंगे, क्योंकि हमें सिंध की आवाम ने मैंडेट दिया है। हम आपको खाली नहीं छोड़ेंगे। अपोजिशन होती क्यों है? अपोजिशन इसलिए होती है जो आपके वहां पर मेंबरान जो हरकतें करते हैं गालियां देने के लिए गंदी नहीं, अपोजिशन होती है बजट के ऊपर ये चीजें सामने लाने के लिए, बात सुनने के लिए, बात सुनाने के लिए, आपके गले में ये ढोल डालने के लिए कि आप बताएं कि ये आप कर क्या रहे हैं। और हम आपसे ये बार बार पूछेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जो आपको एक एक रुपया मिलता है उसका आप जवाब दे हैं, वो आवाम के टैक्स पेयर का पैसा है।
اس میں ایک چیز میں اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سندھ کی ADB ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہوتا ہے، آپ بتاتے ہیں کہ ہمیں پیسہ نہیں ملا. یہی آپ سنتے ہیں نا، وفاق نے ہمیں پیسہ نہیں دیا. آپ نے یہی سنا ہوگا، سارے دوستوں نے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں غلط نہیں بات کہہ رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ پیسے کم پڑ گئے، ہم نے کوئی اسکیمیں کرنی تھی. یہی مطلب ہوتا ہے. یار میں نے کوئی کام کروانے تھے. میری عوام کے جیکب آباد کے ہسپتال میں گدھے بندھے ہوئے ہیں. آج کل تو بلاول کو گدھوں سے بڑا پیار ہے. وہ جن لوگوں نے سندھ اندرون کا دورہ نہیں کیا انہیں نہیں پتا کیوں پیار ہے بلاول کو گدھوں سے. جس نے اندرون سندھ کا دورہ کیا ہو، اسے جب بلاول گدھوں کا بار بار ذکر کرتے ہیں اسمبلی میں، تو اسے پتا ہوگا کہ بلاول کیوں گدھوں کا ذکر کر رہے ہیں اور انہیں کیوں پیار ہے. کیونکہ آپ کسی ہسپتال جائیں، تھانے جائیں، اسکول جائیں، اس میں گدھے بندھے ہوئے ہیں. آپ میری بات کو طنز نہ سمجھ لیجئے گا کہ میں کسی انسان کو گدھا کہہ رہا ہوں. واقعی گدھے بندھے ہوئے ہیں. وہ والے گدھے جو لد کرتے ہیں، وہ والے گدھے بندھے ہوئے ہیں واقعی وہاں. تو اگر تو آپ نے ہسپتال بہتر کرنے ہیں، آپ نے اسکول بہتر کرنے ہیں، آپ کا ایک پلان ہے اپنی عوام کے لیے کوئی ریسکیو ایمبولینس کی سروس دینے کی، اور آپ نے وہ چیزیں رکھی اور سال کے اینڈ پہ آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا، تو آپ بجا کہہ سکتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے جی ہمیں پراپر طریقے سے پیسہ نہیں دیا، ہمارے پروجیکٹ رک گئے. انہوں نے اپنا ترقیاتی اسکیمیں جو دی تھی وہ 155 ارب کی دی تھی. کتنی جی؟ 155 ارب کی دی تھی. اور مکمل کتنی کی انہوں نے؟ صرف 100 ارب کی. 55 ارب تو جو اسکیمیں دی تھی ان میں نہیں لگا سکے. یہ مطلب اتنے نکمے اور نااہل ہیں کہ جو خود سے کہا کہ ہم نے یہ کام سال کے اندر کرنا ہے اور اس کے پیسے رکھے اور ان کے پاس پیسے موجود تھے، یہ 155 ارب میں سے صرف 100 ارب خرچ کر سکے ہیں. 55 ارب اس میں بھی باقی پڑا ہوا ہے. اب آپ سے ایک اور بات کرتے ہیں. آپ کو جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. بار بار یہ بات آپ نے بلاول زرداری کے صاحب سے سنی، آپ نے مراد علی شاہ صاحب سے سنی. پچھلے سال ان کے پاس جو کیش پڑا تھا اکاؤنٹ میں، کیش، یہ میں کہیں پہ پڑا ہوا بات نہیں کر رہا، جو ان کے پاس کیش پڑا تھا، کیونکہ ان کا سارا دھندا ہی کیش کے ساتھ ہے نا. تو جو یہاں کیش پڑا تھا وہ 30 ارب پڑا تھا. وہ 30 ارب کیش پڑا تھا. اب کیونکہ فیڈرل نے انہیں پیسے نہیں دیے، سال کے آخر پہ یہ رو رہے تھے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو کیش کم ہو جانا چاہیے تھا نا. اس کیش میں سے عوام کے لیے پیسے خرچ ہونے چاہیے تھے. آپ کو پتا ہے اس سال کیش کتنا پڑا ہے؟ سال کے اینڈ پہ 65 ارب. 35 ارب اور اضافہ ہو گیا کیش میں. یہ کیش کا دھندا آپ کا ہے کیا؟ یہ کون دیتا ہے تمہیں یہ جھمکے؟ کہاں سے لاتی ہو یہ جھمکے؟ اور کس کے پاس رکھتی ہو جھمکے؟ یہ کیش رکھا کیوں ہے؟ کیا کسی بینک میں رکھا ہوا ہے؟ کیا کسی ایسے بینک میں رکھا ہوا ہے جہاں سے کیش پہ کچھ ملتا ہے؟ تو یہ آپ کو جواب تو دینا پڑے گا کہ ایک طرف آپ روتے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کے اپنے کاغذات دکھاتے ہیں کہ آپ کے پاس 30 ارب تھا اور اب آپ کے پاس 65 ارب ہے، تو اس کا مطلب کیش میں تو آپ لتھڑے پتلے تھے. تو پھر عوام پہ کیوں نہیں لگایا؟ کتے کے کاٹے کی ویکسین کیوں نہیں لیتے آپ ان پیسوں سے؟ یہ کیش قبر میں لے کے جانا ہے آپ نے اپنی. اب میں آگے آتا ہوں. انہوں نے سندھ پولیس، اکثر تقابلی جائزہ لیتے ہیں، سندھ پولیس کی کیا حالت انہوں نے کی ہوئی ہے میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں، آپ لوگ سٹوریز بھی کرتے ہیں. سندھ پولیس کے لیے انہوں نے 102 ارب رکھے، کیونکہ پولیس اتنا زبردست کام کر رہی سندھ میں. ان کے پاس گاڑیاں، اکوپمنٹ، وائرلیس، انویسٹیگیشن کا سارا کام اتنا زبردست ہے پورے سندھ میں کہ پیسے بچ گئے، لگا نہیں سکے. یہ 102 ارب رکھا اور صرف 93 ارب خرچ کیا. یہ میں نہیں کہہ رہا، ان کے ڈاکومنٹ کہہ رہے ہیں. او بھائی کیوں نہیں خرچ کیا؟ کہاں تھے آپ لوگ؟ کدھر مصروف تھے آپ؟ آپ آگے دیکھتے ہیں. ایگریکلچر،
پانی چوری کی بات کرتے ہیں، ہاری کی بات کرتے ہیں، کسان کی بات کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی حکومت کے 5 سال میں، فیڈرل حکومت جب تھی ان کی، آبادی 2 سے 2.5% پہ بڑھ رہی تھی، خوراک میں فصلوں کی ییلڈ میں بڑھوتری 1.1% تھی. تو قلت تو آج آنی تھی اناج کی. اور وہ جو نون والے، ان کے 5 سال میں آبادی 2 سے 2.5% پہ بڑھ رہی تھی اور خوراک کی ییلڈ 0.68% پہ بڑھ رہی تھی. تو امپورٹ تو ہونا ہے خوراک میں آج، جو یہ کسان کا کر کے گئے. انہوں نے کسان کے لیے کیا کیا وہ سن لیں. ایگریکلچر کے لیے انہوں نے 14 ارب رکھے تھے اور خرچ کتنے کیے؟ کیونکہ کسان یہاں کا چھوٹا کسان جو ہے وہ تو بہت زبردست ہے، اس کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کو تو کوئی چیز چاہیے، نہ قرضہ چاہیے، نہ بیج میں ہیلپ چاہیے، نہ کوئی اور مسئلے ہیں. اس میں سے بھی 4 سے 5 ارب روپیہ بچا لیا گیا، 9 سے 10 ارب خرچ کیے گئے صرف. اور ایک اور آپ کو فیکٹ دیتا ہوں، ہمارے معزز ایم پی اے نے اسمبلی ہال میں دیا، لیکن میڈیا کی نظر ان کی وہ گدھے والی بات زیادہ ہو گئی، وہ جو فیکٹ تھا وہ دب گیا، تو دوبارہ روشناس کروا دوں کہ کراچی کے اندر ٹریفک چلانز کی مد میں 85 کروڑ آتے ہیں. صرف کراچی شہر میں جو چلان ہوتے ہیں ٹریفک کے، آپ کا بھی ہوا ہوگا کبھی نہ کبھی اگر پریس کارڈ نہیں چلتا تو تقریباً 85 کروڑ روپے ہوئے ہیں. اور پورے سندھ میں جہاں ہم نے ہمیشہ سنا بڑے بڑے وڈیرے لینڈ لارڈ جاگیردار ہیں، وہاں پر پورے سندھ کی جو ایگریکلچر ہے اس سے ٹیکس جو کلیکٹ ہوا وہ 61 کروڑ ہے. صرف کراچی کے لوگ اپنی موٹر سائیکل گاڑیوں کے اوپر جو چلان دے رہے ہیں وہ 85 کروڑ ہے. اور یہ سارے وڈیرے جو ایگریکلچرل ٹیکس دے رہے ہیں، میں غریب ہاری کی اور اس کی بات نہیں کر رہا، اس کو تو ٹیکس لگانا نہیں چاہیے، چھوٹے ذمہ دار سے کیا ٹیکس لینا ہے اس کو، میں یہ سارے مگرمچھوں کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے پورا ٹیکس جو دیا ہے سال کا وہ 61 کروڑ ہے، اور اسی ایگریکلچر کے لیے رکھا جاتا ہے 14-15 ارب اور خرچ کیا جاتا ہے 10 ارب. آگے چلتے ہیں سبسڈیز. بڑا رولا ڈالتے ہیں نا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا، ہم غریب کو پیسہ دیتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں. 700 ارب روپیہ فیڈرل گورنمنٹ نے سبسڈیز میں رکھا ہے. کتنا جی؟ 700 ارب، جس میں سے فیڈرل گورنمنٹ سندھ کی عوام کو بھی احساس پروگرام ہو یا دوسرے بجلی کے پروگرام ہو، سب میں وہ سبسڈی ان کے حصے سے زیادہ مل رہی ہے. احساس پروگرام میں آبادی کے لحاظ سے 22% حصہ بنتا تھا، لیکن جو ڈسپرس کیے گئے وہ 32% کیے گئے. کیوں؟ احسان نہیں، سندھ کے عوام ہمارے بھائی ہیں، ہم ہیں، اس لیے کہ یہاں غربت زیادہ ہے، اندرون سندھ میں تباہ زیادہ کیا اس کو انہوں نے. 13 سال ہو گئے ان کو یہاں پر، اور اس سے پہلے بھی لوٹ مار کرتے ہوئے. اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایسی حکومت، ایسی پارٹی جو کہتی تھی کہ روٹی کپڑا اور مکان دیں گے، ہم اس کو مانتے ہیں کہ جو لوٹ مار ہوئی اس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی کیونکہ قرضے چھوڑ کے گئے تھے. اس میں جب فیڈرل حکومت 700 ارب روپے کی سبسڈیز دے رہی ہے، سندھ حکومت کا کارنامہ دیکھیے ذرا، صرف 12 ارب روپے کی جو سبسڈیز ہیں وہ صرف 12 ارب روپے کی دی گئی ہیں. اور یہ کووڈ کے دوران ہے، جب پنجاب ہو بھلے کے پی ہو بھلے فیڈرل گورنمنٹ ہو، جب لوگوں کو کیش بھی دیا گیا، لوگوں کے چھوٹے میٹرز کے اوپر بل بھی 3-3 6-6 مہینے کے دیے گئے. اس سال میں ان کے حالات دیکھ لیں کہ صرف 12 ارب سبسڈی دی اور دوسری طرف فیڈرل نے 700 ارب دی. اور یہ یہاں بوتھے لگاتے ہیں، پنجابی میں ہم بوتھا کہتے ہیں شکل کو، یہ اپنے بوتھے لگاتے ہیں. جب احساس پروگرام کا پیسہ بٹ رہا ہوتا ہے اس 700 ارب میں سے، یہ صرف 12 ارب رکھ کے اپنے بوتھے لگاتے ہیں، شکلیں لگاتے ہیں کہ ہم پیسہ دے رہے ہیں. اصل ان کی اصلیت یہ ہے. ٹرانسپورٹیشن، کراچی آیا ہوں پہلے بھی، ابھی بھی آیا ہوں، جو عالی شان ٹرانسپورٹیشن یہاں پر ہے کہ آپ ایئرپورٹ سے 15 منٹ کے اندر کہیں بھی پہنچ جاتے ہیں. یہاں جو اورنج ٹرینیں چل رہی ہیں، جو میٹرو ٹرینیں چل رہی ہیں، میں ان پہ بھی کوئی فخر نہیں کر رہا جو یہاں چل رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی کمر توڑی ہوئی ہے.
لیکن کچھ تو بہتر ٹرانسپورٹ ہو سکتی تھی نا. ادھر بھی پیسہ کھانے کا انتظام کیا گیا, وہ ٹرانسپورٹ وہاں بھی بہت سستے میں آ سکتی تھی. لیکن میں ان کی آپ کو کرتوت بتا رہا ہوں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. آپ سب کو پتا ہے کہ ٹرانسپورٹ کتنا بڑا مسئلہ ہے, یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹرانسپورٹ کے لیے رکھا گیا 539 ملین اور خرچ کتنا کیا گیا؟ اس میں خرچ کیا گیا صرف 311 ملین. اور آپ یہ خود دیکھ لیں کہ اگر پنجاب سے میں معذرت چاہتا ہوں 5 ارب رکھا گیا اور خرچ کیا گیا 3 ارب. پنجاب کی صرف اورنج ٹرین کی سبسڈی سال کی 12 ارب ہے. معاف کیجیے گا. پنجاب میں جو 3 میٹرو ہیں ان کی سبسڈی 10 ارب کے قریب ہے. وہ درست نہیں ہے ماڈل, میں مانتا ہوں, وہ بھی لوٹ مار کر کے گئے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ دوسرے صوبے ٹرانسپورٹ پہ کیا لگا رہے ہیں. بی آر ٹی کو دیکھ لیں, وہاں سبسڈی نہیں ہے لیکن ٹرانسپورٹ کیسی ہے. وہ ایک بہتر منصوبہ ہے, لیکن اسے میڈیا کی نظر کیا گیا کہ ہمارے وہ دوست اسے صحیح طریقے سے میڈیا میں پروجیکٹ نہیں کر سکے. وہ صرف ایک بی آر ٹی نہیں تھی, پورے شہر کا پلان تھا. لیکن آپ کے سامنے یہاں ٹرانسپورٹ کے لیے کیا کیا جاتا ہے. اس کے بعد 18ویں ترمیم آپ کو یاد ہے. 18ویں ترمیم کا مقصد یہ تھا کہ ڈیولیوشن آف پاور ہو. پیسہ وفاق سے صوبوں کے پاس آئے, صوبے اسے لوکل باڈیز کو دیں تاکہ عوام کی ترقی ہو. لوکل باڈیز کو انہوں نے جو پیسہ دیا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ تقریباً 78 ارب رکھا گیا اور خرچ ہوا صرف 17 ارب. کتنا جی؟ 17 بلین. 17 ارب. 78 ارب رکھا گیا اور خرچ صرف 17 بلین ہوا. اور جو فیڈرل گورنمنٹ سے انہیں بجٹ آتا ہے, جو پیسہ ملتا اس کا صرف 10% تھا یہ جو انہوں نے رکھا تھا, اور پھر بھی خرچ نہیں کیا. ہیلتھ سروسز, اس میں یہ 20 بلین کو انہوں نے کووڈ پہ خرچ کیا. ہمیں تو سمجھ نہیں آئی کس چیز پہ کیا. جو کٹس تھیں, جتنا سامان تھا, وہ تو سارا کچھ فیڈرل گورنمنٹ نے دیا تھا. ویکسین کا یہ ایک ٹیکہ نہیں لے سکے. 750 لوگ کتے کے کاٹے کی ویکسین نہ ہونے کی وجہ سے فوت ہو گئے. یہ ہیلتھ پہ انہوں نے 20 ارب کووڈ کے کھاتے میں ڈالا ہے. یہ ہے کوئی نہ کوئی کرونا. ویسے وہ اب کون سے والا کرونا ہے جو اردو انگریزی میں بولتا ہے, وہ والا کرونا ہے, کوئی اور کرونا ہے, مجھے نہیں پتا. ہے کوئی نہ کوئی کرونا ہے. یا تو کوئی اسٹینفورڈ سے پڑھا لکھا کرونا ہے, کوئی نہ کوئی کرونا ہے. یا وہ جو 3 کا ٹرائکا ہے جنہوں نے ابھی ٹی وی پہ آ جانا ہے. ایک کا سردھیما ہے, وہ آپ کبھی ویڈیو کو آدھی سپیڈ پہ چلائیں تو وہ چلتے نہ لگتا ابھی سوئے ہوئے ہیں, کچھ باتیں منہ میں کر جاتے ہیں, کچھ ہمارے بھائی ہیں, محترم ہیں. اور ایک کا سر 1.5 پہ ہے, انہوں نے تیز چلنا ہوتا ہے. تو تینوں طرح کے سر رکھے ہوئے ہیں انہوں نے. تو ابھی وہ آ جائیں گے تینوں سروں میں یہ جھوٹ بکھیرنے کے لیے, اور بات کوئی نہیں مانیں گے, اپنا جواب نہیں دیں گے. یہ کہیں گے آپ نے یہ کیا, آپ نے یہ کیا. اور بھائی اپنا جواب دینا جو آپ کو بات کہی ہے. ہمیں پتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں. آگے ایجوکیشن ہے, کیونکہ سندھ کے جو اسکول ہیں اور سب کچھ ہے اس میں تو معاملات بہت اچھے چل رہے ہیں. تو ایجوکیشن کے 3-4 ہیڈز ہیں, ان میں کسی میں بھی جو پیسہ رکھا ہوا تھا وہ 80% سے زیادہ خرچ نہیں کیا. ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن میں 41 ارب رکھے 36 خرچ کیے. پرائمری ایجوکیشن میں 78 ارب رکھے 65 کیے, کیونکہ سندھ کے پرائمری اسکول تو بالکل برابر چلے گئے نا مشیگن کے, ایلونائے کے. تو آپ یہ سمجھیں گے نا کہ اسکاٹ لینڈ کے برابر ہیں یہاں کے اسکول. تو انہوں نے کہا پیسہ بہت رکھ دیا, زیادہ رکھ دیا, سندھ کے اسکولوں کے لیے خرچ نہیں کرنا. کالجز, کیونکہ بچے بہت جا رہے ہیں, 20 ارب رکھا, صرف 18 ارب خرچ کیا. سوشل ویلفیئر 27 ارب رکھا, جس میں سے یہ احساس اور اس پہ اپنی تصویریں لگاتے ہیں. 27 رکھا اور صرف 23 ارب خرچ کیا. اب میں آخری بات آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد آپ کے سوالات لیں گے. اور وہ آخری بات یہ ہے, میں نے سب سے پہلے ان پہ تنقید کی تھی کہ انہوں نے اپنا
ٹیکس زیادہ کلیکٹ نہیں کیا. اب یہ جواب دوں, میں نے پنجاب کا بھی بتایا, کے پی کا بھی بتایا. وفاق نے اس دفعہ ٹیکس زیادہ کلیکٹ کیا. اس ٹیکس کو زیادہ کلیکٹ کرنے کی وجہ سے تقریباً ان کو پچھلے سال وفاق سے ملے تھے 725 ارب. کتنے جی؟ 725 ارب. اس دفعہ وفاق کی پرفارمنس کی وجہ سے, ان کی نہیں, وفاق کی اچھی پرفارمنس کی وجہ سے ان کو کتنے پیسے ملے؟ 884 ارب. یہ 158 بلین, 158 بلین. اور یہ 158 بلین کتنا ہے پیسہ زیادہ؟ یہ اگر پورے جو آپ کا سندھ کی پوری ہیلتھ کی سروسز ہیں, یہ اس سے بھی زیادہ پیسہ 132 رکھا ہوا تھا آپ کی پوری صحت کے لیے. سارے صوبوں نے ہیلتھ کارڈ دے دیے, یہاں آپ کو ہیلتھ کارڈ نہیں دیے گئے کیونکہ یہاں لوگ بیماری نہیں ہوتے سندھ میں. مجھے ان کی حرکتوں سے پتا چلا سندھ میں تو کسی کو بیچارے کو بیماری نہیں ہوتی, تو ہیلتھ کارڈ کی یہاں ضرورت نہیں. 132 ارب انہوں نے ہیلتھ کے لیے رکھے تھے. ہم نے انہیں 158 ارب زیادہ دیے پچھلے سال کی نسبت ہماری پرفارمنس کی وجہ سے. لیکن انہوں نے اسے کیا کیا؟ انہوں نے اس 158 ارب میں سے 70 بلین تنخواہوں میں اضافہ کیا اور نام اپنا لیا. 70 بلین جو تنخواہوں میں اضافہ کیا وہ اس پیسے میں سے کیا جو فیڈرل گورنمنٹ کی پرفارمنس اچھی ہونے کی وجہ سے یہاں آیا, اور اس میں سے 15 بلین پینشنز میں اضافہ کیا جو اضافے کی مد میں دیا, اور سینہ ٹھوک کے کریڈٹ خود لے رہے ہیں. آپ نے خود پیسے اکٹھے کیے تھے جس کے کریڈٹ آپ لے رہے ہیں. تو میں سندھ کی عوام کو بتا رہا ہوں کہ جو آپ کے سر کے اوپر سے پیسے پھینک رہے ہیں تنخواہوں میں اضافے کے, یہ فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو دیے اپنی پرفارمنس بہتر کر کے, تو یہ اس پیسے میں سے دے رہے ہیں. ان کے حالات تو آپ کو بتا دیے کہ انہوں نے اپنے ٹیکس کا ریونیو رکھا کیا تھا اور کلیکٹ کیا تھا. اور یہ جو انہوں نے اس پیسے میں سے استعمال کیا ہے, یہ جو ہم نے انہیں 158 ارب دیا, اس میں سے تنخواہیں اور پینشن بڑھانے میں انہوں نے 58% استعمال کیا, جو کہ 70 ارب تنخواہوں میں چلا گیا اور 15 ارب جو ہے وہ پینشن میں چلا گیا. اور یہاں کریڈٹ لے رہے ہیں جیسے یہ ان کا کریڈٹ ہے تنخواہیں بڑھانا. یہ تو ایسے ہی ہے, آپ اپنے مینیجر کو جہاں آپ 1 لاکھ روپیہ دیتے ہیں آپ 2 لاکھ روپیہ دے دیں, وہ سب کی تنخواہیں ڈبل کر دے اور کریڈٹ لے میں نے ڈبل کر دیا, اور بھائی آپ کو پیسے آئے آپ نے ڈبل کر دیا. تو آخری بات میں آپ کے سامنے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہر چیز میں فیلئر ہیں. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے, کیونکہ وفاقی حکومت کے لیے بڑا سکون ہوتا ہے کہ صوبہ اچھا پرفارم کر رہا ہو. آپ کی توجہ ملک کے ان حصوں میں ہوتی ہے جہاں پہ پرفارمنس ٹھیک نہ ہو. آپ کی اس بری پرفارمنس پہ ہمیں سندھ میں نالی, سڑک, گٹر کا کام بھی کرنا پڑ رہا ہے جو ہمارا نہیں ہے, جس کے لیے 18ویں ترمیم میں 884 ارب آپ کو ملنے ہیں. یہ 884 ارب اسی چیز کا ہے. فیڈرل گورنمنٹ تو اس سے ابو کر رہی ہے, اور یقین کیجئے اس سے پنجاب میں پنجاب سے ہوں, اس سے پنجاب میں بڑی تشنگی ہے. پنجاب پوچھتا ہے کہ پہلے سال آپ نے 34 ارب دیے, جب سندھ کو 50 ارب کے قریب دیے. دوسرے سال آپ نے تقریباً میرا خیال ہے 36 ارب دیے, پھر بھی سندھ کو پیسے اس ٹائم حصے سے زیادہ تھے, پنجاب سے زیادہ تھے جو فارمولا پنجاب پہ تھا. اگر کسی سے زیادتی ہوئی ہے, میں یہاں پنجاب کا مقدمہ نہیں لڑ رہا, لیکن اپنے سندھی بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں, اور ہمیں خوشی ہے اگر کوئی کچھ پیسہ ادھر سے ادھر لگ جائے, کوئی بات نہیں, ہمارا اپنا گھر ہے, یہ بھی یہ لکیریں ہیں تو ہم سارے ایک ہی, لیکن آپ پہ نہیں لگتا, یہ ایان علی لے اڑتی ہے. سو پنجاب کو ہمارے 3 سالوں میں کم پیسہ ملا. یہ پہلا سال کا جو بجٹ ہے اس میں پنجاب کو ہم اپروپریٹ جو ان کا حصہ بنتا ہے اس کے اوپر اپروپریشن کر رہے ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کی نااہلی, آپ کی کرپشن اور آپ لوگوں کی بے حسی کی وجہ سے پورا ملک اس کی تکلیف میں ہے, اور سب سے زیادہ تکلیف میں اندرون سندھ کے انسان ہیں اور کراچی کے بھی. آپ ہر چیز پہ تنقید کرتے ہیں, لیکن جو آپ کی ذمہ داری وہ آپ کوئی پوری نہیں کرنا چاہتے. آپ کو ویکسین کی تو فکر ہے جو آپ پیسے لے کے لگا رہے ہیں, جو آپ نے سب سے پہلے اشرافیہ کو لگا دی.
جو آپ کو فیڈرل گورنمنٹ نے ساری ویکسین آپ کے حصے سے زیادہ پرووائڈ کی، آپ اس پہ تو تنقید کرتے ہیں، کتے کے کاٹے کی ویکسین کس نے لینی ہے؟ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت کو ری تھنک کرنا پڑے گا. اور کل بلاول زرداری کہہ رہے تھے کہ وفاق یہاں مسنگ ہے، وفاق یہاں کچھ نہیں کر رہا. اگر آپ وفاق کو اتنا مس کرتے ہیں تو آپ ایک اپلیکیشن دے دیجئے کہ آپ نااہل ہیں، آپ یہاں حکومت نہیں کر سکتے. وفاق ٹیک اوور کر لے گا اور بڑے اچھے سے خیال رکھ لے گا، ٹرانسپورٹ بھی سیدھی کر لیں گے، باقی چیز بھی سیدھے کر لیں گے. آپ کے سوالات. کراچی نے آپ کو مینڈیٹ دیا، سب سے زیادہ نشستیں کراچی کی آپ کو ملی. گرین لائن وہ منصوبہ ہے جو 6 ماہ کے اندر میاں صاحب چھوڑ کے گئے تھے، مکمل ہونا تھا. 3 سال ہو گئے آپ کو ٹرانسپورٹ کی بڑی فکر ہے، لیکن گرین لائن وفاق ابھی تک مکمل نہیں کر سکا. سینسر جو بتلانا مسئلہ ہے، اتحادیوں کے ساتھ مل کے آپ نے اس کو اپروو کیا. اس کے علاوہ خان صاحب یہاں آگے 162 ارب کا کبھی وعدہ کر کے جاتے ہیں، کبھی 1100 ارب کا وعدہ کر کے جاتے ہیں. وفاقی بجٹ یہ جو آئی ہے وہ بھی ہم نے دیکھ لی. صرف 2 سندھ کے منصوبے تھے، باقی تو پنجاب کی سڑکیں، نالیاں، وہ سب کچھ مطلب اس میں شامل کیے جاتے ہیں. تو یہ اس طرح کے رویے آپ کے سندھ کے ساتھ کیوں ہے؟ پانی کی چوری کا آپ کے اوپر الزام ہے، اور بھی کئی الزامات ہیں. این ایف سی کے آپ پورا صوبے کو حصہ نہیں دیتے. آپ بجائے اپنی وفاق کی کارکردگی بتانے کے آپ صوبائی حکومت پہ آ کے حملے کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ وفاق بڑا ہوتا ہے، بڑا بھائی ہوتا ہے، تو بڑے بھائی کا فرض ہوتا ہے چھوٹے بھائیوں کو سنبھال کے ساتھ لے کر چلنا. لیکن آپ لوگوں کے رویوں سے تو یہ لگتا ہے کہ سندھ جو ہے وہ آپ کے اپنے جورسڈکشن میں نہیں ہے، آپ کے حقوق سے باہر ہے. تو یہ رویے کب آپ تبدیل کریں گے اور سندھ کی طرف توجہ کر دیں گے؟ K4 منصوبہ بھی آپ لوگوں کی وجہ سے ڈیلے ہوا. 2018 میں الزامات لگائے گئے کہ اس میں کرپشن ہوئی. ابھی 2021 چل رہا ہے. آپ تقریر کرنی ہے یا سوال ہے کوئی؟ سوال کیا دوبارہ بتائیے کہ میں بھول گیا ہوں. آپ نے اتنی لمبی تقریر کی نہیں سر. یہ تو مجھے لگا کہ وہ غنی صاحب تقریر کر رہے ہیں یا کوئی اور تقریر کر رہا ہے. سوال پوچھیں. کہاں کھڑا ہے؟ آپ بجائے اپنی کارکردگی بتانے کے، بجائے صوبے کے ساتھ جو آپ کے رویے رہے وہ پھر لمبا ہو گیا، پھر مجھے یاد بھول جانا. شارٹ سوال کیجیے. تو آپ پوچھ رہے ہیں کہ وفاق کہاں کھڑا ہے؟ نہیں لے لیتے. ہاں اچھا دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کیونکہ یہاں رہتے ہیں اور آپ انہی کی تقریریں سنتے ہیں تو آپ کے سوال میں بھی مجھے وہی جھلک آئی. لیکن سوال پوچھنا آپ کا حق ہے، آپ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں. مجھے ایک مومنٹ کے لیے لگا کہ سعید غنی بول رہے ہیں یا کوئی اور بول رہا ہے، کیونکہ ساری باتیں وہی تھیں. اور کیونکہ وہ ذرا کم پڑھے لکھے ہیں، آپ پڑھے لکھے آدمی، آپ نے آج ان کی ہیلپ بھی کر دی. اب تقریر کے لیے ٹاکنگ پوائنٹس نہیں بنانے پڑیں گے، جو باتیں کہیں وہی ریپیٹ کر دیں. میرے خلاف پریس کانفرنس ہو گئی. تو ایک تو آپ کا میں ان کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں ان کو ٹاکنگ پوائنٹ دینے کے لیے. اب جواب یہ ہے کہ اگر یہ 6 مہینے کا منصوبہ تھا تو نواز شریف خود ہی پورا کر جاتے. وہ چھوڑ کے کیوں گئے تھے؟ وہ تو راتوں رات کر کے اپنے لیے ووٹ لینے کے لیے ہر چیز پوری کر دیتے تھے. ہمیں ملک جس حالات میں ملا تھا، ہم نے ایک دفعہ بھی این ایف سی سے کم حصہ نہیں دیا. مراد علی شاہ صاحب نے پچھلی این ای سی میں بھی یہ بات اٹھائی، اور اسد عمر صاحب جو آپ ہی کے شہر کے رہنے والے ہیں، انہوں نے اعداد و شمار کے ساتھ انہیں غلط ثابت کیا اسی ٹیبل پہ، اور انہیں بتایا کہ اگر این ایف سی میں سے کسی کو کم ملا تھا، جو سوری پی ایس ڈی پی میں، این ای سی سے تو آپ کو پتا ہے سب کو برابر ملنا ہے آبادی کے لحاظ سے. سینسس پہ آپ شور کر سکتے ہیں، وہ کوئی بھی صوبہ کر سکتا ہے. شور بنانے کو تو کوئی بات بھی آپ بنا دیں. پی ایس ڈی پی میں سندھ کو زیادہ حصہ ملا پنجاب سے پچھلے 2 سال میں، اور یہ اعداد و شمار کے ساتھ ثابت کیا. اس سال پورا سب کو ملا جتنا بنتا ہے، ایک پیسہ کم نہیں ملا. کیوں کریں گے بھائی؟ سندھ کی عوام نے ہمیں ووٹ دیا، ہمارا سٹیک ہے، ہم نے آگے سندھ میں حکومت قائم کرنی ہے. ہم کیوں سندھ کو ڈپرائیو کریں گے؟ ہم ان کی طرح کو ریجنل پارٹی ہیں. ہم نے بدین میں بھی ہونا ہے، ہم نے شکارپور میں ہونا ہے، ہم نے ٹھٹھا میں ہونا ہے، وہ ہمارا گھر ہے. یہ کوئی پرائی جگہ ہے کہ ہم نے کم پیسہ دینا ہے؟ ہم تو زیادہ دیں گے، بڑھ کے آگے کام کریں گے. لیکن آپ کو بتایا 884 ارب ادھر سے آتے. دوسری بات آپ نے کی میرے سے کہ آپ سندھ میں آ کے سندھ کی حکومت پہ حملہ کرتے ہیں. بھائی میں نے محمد بن قاسم والا حملہ تو نہیں کر دیا، میں نے تو سوالات ہی اٹھائے ہیں. اگر یہاں سوال پوچھنا بھی حملہ ہے تو پھر یہ بادشاہت ہو سکتی ہے، جمہوریت نہیں ہو سکتی. جب پیسہ ملتا ہے تو سوال تو ہم پوچھیں گے. اور اگلی بات آپ نے کی
کہ کنٹرول کس حد تک کریں گے؟ مانیٹرنگ کا کنٹرول. دیکھیے جو پیسہ تو ہمارا ہے ہم ان کو کیش نہیں دیں گے. لڑائی یہی ہے کہ ہمیں کیش دیں. لڑائی یہی ہے کہ ہمیں کیش دیں. ہم انہیں کیش بالکل نہیں دیں گے. بار بار بتا چکے ہیں. جو ان کے 18ویں ترمیم کے بعد جو قانونی طور پر پیسہ اضافی آ کے فیڈرل گورنمنٹ یہاں گٹر سڑک سب کچھ ٹھیک کر رہی ہے وہ ان کو دے دیں تاکہ پھر ایان علی لے جائے. یہ ہم کام نہیں کریں گے, بالکل نہیں کریں گے. خود وہ پروجیکٹ کریں گے, بھلے دیر سے کر لیں, کچھ تو لگے گا نا. رہی بات آپ کی پانی کی چوری کی, دیکھیے الزام لگا دینا کوئی کسی پہ بھی بڑا اچھا ہے. میں کہہ دوں کے پی نے چوری کر لیا, فلاں نے چوری کر لیا. انہوں نے تمام بیراجز کا وزٹ کیا, یہ کہیں پہ وہ چوری نہیں دکھا سکے. آپ لوگ ایک وفد بنا لیں. میں ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں جرنلسٹ اپنے ساتھ ایک کوئی پانی کا جو ایکسپرٹ ہے اس کو رکھ لیں. میں آپ کا پنجاب حکومت کی طرف سے آپ مہمان ہوں گے. جن جن بیراجز پہ آپ نے دورہ کرنا ہے, محسن لغاری صاحب ہمارے جو اریگیشن کے وہاں منسٹر ہیں وہ آپ کو ساتھ لے کے جائیں گے. اور اگر آپ خود سے جانا چاہتے ہیں بغیر بتائے تو آپ مجھے بتا دیجئے, وہاں پہنچ کے فون کریں اور معائنہ کریں. اگر چوری ہو رہی ہو تو جو سزا چور کی وہ ملنی چاہیے. جب بیراجز پہ دورہ ہوا تو وہاں کوئی irregularity نہیں تھی. وہاں پر مانا گیا وزیر اعظم کی میٹنگ میں کہ تمام صوبے ایسے ریفریز دیں گے جو نیوٹرل ہوں اور وہ یہ آبزرویشن کریں گے. صرف سندھ بھاگا اس سے. سندھ کا مطلب سندھ صوبہ نہیں, یہ جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت بھاگی. انہوں نے اپنے نمائندے, کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سیاست کرنی ہے. ان کے وزیر آبپاشی کا میں بیان سن رہا تھا کہ یہ دریا کے درمیان میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کریں گے. خیال رکھیے گا یہ دریا کی زمین پہ قبضہ کرتے ہیں. یہ اب پریس کانفرنس کے بہانے یہ جائے گا اور پھر قبضہ کر لے گا. تو یہ خیال رکھیں, اب کر لی تو یہ نشان لگانے گیا ہوگا واپس جائے گا. اب پریس کانفرنس کے بہانے دریا کا پیٹ قبضہ کریں گے جیسے پہلے کر کے زمینیں آباد کی اپنی اور دریا کو تنگ کر دیا. تو ان پہ خیال رکھیے, ان چوروں پہ. اب اگلا ادھر سوال لے لیں. جی سر. میں قربان جاؤں آپ کے سوال پہ. اب اتنا اعداد و شمار اگر میں بتا دوں تو آئنسٹائن کے نام پہ تو میرا نام رکھ دیا جانا ہے بھائی. اس کے لیے تو میں کوئی کتاب لے کے آؤں پلاننگ کی کو آپ کے ساتھ بات کروں. نہیں, یہ تو آپ نے ایک ایسا سوال کیا کہ جو میرا خیال ہے کوئی بھی منسٹر, شاید فائنانس منسٹر بھی نہ جواب دے سکے. سامنے آپ کو چیزیں, ہزاروں پروجیکٹس ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کراچی سے کشمیر تک ہر پروجیکٹ, اچھا کشمور تک ہر. دیکھیے بات یہ ہے کہ سندھ میں اگر آپ صرف سندھ کی بات کریں تو جو پروجیکٹ سندھ نے دیے, یہ میں دوبارہ آپ کو مزے کی بات بتا رہا ہوں. این ای سی کی میٹنگ میں آپ کے فائنانس کی طرف سے جو آپ کے بیٹھتے ہیں بڑے سینئر ممبر ہیں, ہمارے نثار کھوڑو صاحب, ان کو اسد عمر صاحب نے کہا کہ آپ کا کوئی ایسا پروجیکٹ جو لائے اور ہم نے اپروو نہ کیا. ان کو یہ پوچھا گیا, میں موجود تھا وہاں, کہ آپ کا کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں. منصوبے تو میں کوئی بھی لے جا سکتا, وہاں اپروو کرنا پڑتا ہے نا لاجک کے ساتھ. آپ لاجک دیتے ہیں تو وہ غلط اور صحیح ہوتا ہے. تو انہوں نے کانٹیسٹ نہیں کیا اسد عمر صاحب کا اس پلیٹ فارم پہ استدلال. انہوں نے صرف ایک بات کی کہ ہمارا منصوبہ لیٹ لائے تھے, جو ڈیڈ لائن تھی اس کے بعد آیا تھا. تو اسد عمر صاحب نے کہا پھر آپ کا قصور ہے نا, کام آپ کو کرنا پڑنا تھا. تو حضور جو یہ لے کے آتے ہیں, جو یہ مانگتے ہیں ہم دیتے ہیں, لیکن یہ کام تو کریں یا تو سوئے رہتے ہیں. مجھے لگتا تھا سائیں قائم علی شاہی ہوتے تھے, وہ تو ان سے بہتر تھے. اب میں کمپیئر کرتا ہوں تو انہوں نے تو بیڑا ہی گرک کر دیا. اگلا سوال.
اچھا دو باتیں. ایک تو آپ نے بات کی کہ ہم الیکشن ہار گئے. دیکھیے اس الیکشن پہ ہمارے تبصرے کو سائڈ پہ رکھ دیجئے, نون کا تبصرہ لے لیجئے, دوسری جماعتوں کا لے لیجئے. سب نے کہا کہ سندھ سرکار نے دھاندلی کی. وہاں جیتنے والے امیدوار کے کتنے ووٹ تھے؟ 13,000 آئی تھے جی, 16,000. اتنے ووٹوں کے اوپر یونین کونسل کا ناظم بنتا ہے جتنے میں ایم این اے بنا ڈالا ہے. کہنے کی بات یہ ہے, وہ مندوخیل صاحب ایک اچھے آدمی ہیں, میں ان کے خلاف بات نہیں کر رہا. ان کو تو جو انہوں نے کر کے دیا انہوں نے خود کیا کرنا تھا, خود تو وہ شریف آدمی ہیں, آپ نے ٹی وی پہ بھی دیکھا. لیکن 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 جس طریقے سے انہوں نے یہاں ریاستی مشینری کا استعمال کیا اور الیکشن کے ریزلٹس اور الیکشن کی سوورنٹی کو پامال کیا, ہماری بات چھوڑ دیں, میں اپنی کرتا ہی نہیں. ان کے اپنے الائز کی بات سن لیں, مسلم لیگ نون کی سن لیں, یہ تو اکٹھے ہیں نا, ایک قلب دو جان کی کشمکش میں ہیں یہ تو وہ کیا کہتے ہیں اس الیکشن پہ. تو اس کے اوپر آپ یہ پریزنٹ کریں کہ ہم نے اعتماد کھو دیا ہے سندھ کی عوام کا, تو آپ مجھے غصہ نہیں کرنا, آپ میرے بھائی ہیں. آپ مجھے وہ والی ماسی لگتی ہیں محلے میں جو کہ اچھی خاصی چلتی ہوئی شادی کو طلاق کروانے پہ لگی ہوتی ہیں. آخری سوال لوں گا, اس کے بعد نکلنا ہے. آپ سامنے والے بھائی ایسا نہ کریں, آپ سامنے والے بھائی. جی جی ہاں اچھا, 2 سے 3 باتیں. پہلی بات آپ نے یہ کی کہ سندھ کو ویکسین نہیں خریدنے دی. یہ جھوٹ کئی دفعہ پریس میں بولا گیا, جب یہ وہاں آتے ہیں تو ان کو اس پہ پکڑا گیا. اور ڈاکٹر فیصل نے اور اسد عمر صاحب نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں منگواتے, کوئی اجازت نامہ چاہیے ہی نہیں, کوئی اجازت نامہ نہیں چاہیے. ایک چیز کی اجازت نامہ چاہیے نہیں تو ہم روک کیسے سکتے ہیں؟ انہیں بار بار بتایا گیا, میں موجود تھا, آج سے 4 مہینے پہلے بھی انہیں بتایا گیا. ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ ہیلتھ ایک صوبائی کام ہے اور ہم پنجاب کو بھی کہتے ہیں. مجھے نہیں پتا پنجاب اور کے پی نے خریدی ہے کہ نہیں, میں ایسے آپ سے جھوٹ بول دوں, یہ والی بات میرے پاس فیکٹ نہیں ہے. وہ بھی خرید سکتے ہیں, وہ بھی ایکولی امپاورڈ ہیں. ہاں یہ ضرور مجھے یاد ہے کہ پنجاب اور کے پی نے وفاق کو کہا تھا کہ ہم اتنے پیسے پلج کر رہے ہیں, آپ ہمیں لے دیں. انہوں نے وہ بھی کبھی نہیں کہا. یہ صرف 2 باتیں, پانی چوری ویکسین نہیں آئی, پانی چوری ویکسین نہیں آئی, یہ یہاں کرتے ہیں. جب وہاں کرتے ہیں تو ان کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے. تو ایک تو بات یہ کہ ان کو مکمل اجازت ہے, میں آن ریکارڈ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, انہیں کسی این او سی کی ضرورت نہیں ہے, یہ خریدیں. انہیں کوئی پرابلم ہے آپ کو یہ بتائیں کہ پرابلم کیا ہے. کوئی چٹھی لکھی انہوں نے ہمیں جس کا جواب نہیں آیا. ہم نے انہیں بار بار کہا کہ ویکسین خریدیں, ان کا فرض ہے ویکسین خریدنا. یہ 20 ارب تو پھر بھی کھا گئے, اس میں رکھ کے کووڈ میں پتہ نہیں کدھر کھا گئے. ویکسین تو ایک ٹیکہ نہیں لیا انہوں نے. دوسرا سوال آپ کا تھا موٹر ویز کا. کے پی نے اپنی موٹر وے بنائی. کے پی کیا سوئٹزرلینڈ میں ہے؟ کے پی ایک غریب صوبہ ہے, ٹیررزم نے اسے تباہ کر دیا. وہ آفت نہ پنجاب پہ آئی, نہ بلوچستان پہ آئی, نہ سندھ پہ آئی, نہ کشمیر پہ, نہ جی بی پہ, جو کے پی میں آئی. اس کے باوجود وہ اپنی موٹر وے بنا سکتے ہیں. پنجاب کو بھی بنانی چاہیے, سندھ کو بنانی چاہیے, ان سے بہتر صوبے ہیں. اور اگلی بات کہ ہم نے ایک ہی دفعہ اتنے منصوبے کراچی میں دیے ہوئے ہیں کہ اللہ کرے ہمیں اللہ ہمت دے کہ ہم انہی کو کمپلیٹ کریں, تو انشاءاللہ کراچی کی شکل بدل جائے گی. اور کراچی کی شکل اب بدل رہی ہے. اس لیے اگر تو ہم نے فیتے کاٹنے تو ہر سال نئے منصوبے دیتے جائیں گے. اصل بات ہے کہ ہم نے کمپلیٹ کتنے کرنے ہیں. اب میں آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کی مہربانی.